بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل ہیلدی لائف 92 میں خوش آمدید۔ یہ ولاگ شوگر پارٹ 4 ہے اور اس میں ہم ڈسکس کریں گے شوگر کس کو ہو سکتی ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہومیوپیتھک ڈاکٹر عدنان علی تارڑ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ سر، شوگر سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ پلیز اس پہ تھوڑا سا ہمیں جی بریف کریں۔ جزاک اللہ۔ پری ڈائبیٹک کون ہے، شوگر کی طرف جا کون رہا ہے، اور اس سے جو نہیں بھی جا رہا وہ کون سے اپنی لائف سٹائل میں ماڈریشن کرے کہ وہ اس سے بچ سکے، اس طرف جائے ہی نہ۔ تو واقعی ہمیں ہر کام کے لیے وقت سے پہلے سوچنا چاہیے، پلاننگ کرنی چاہیے، اور یہی کامیاب زندگی کے لیے ایک رستہ ہے، ایک کنجی ہے، کی ہے۔ تو پری ڈائبیٹک وہی ہو سکتے ہیں جن کی وراثت میں شوگر ہے، جن کا لائف سٹائل غلط ہے، جو میٹابولک ڈیزیزز کے لیے ایسا طرز زندگی اپنا چکے ہیں جس میں کھانا اور سونا جو ہے وہ غیر فطری ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کو کسی مرض کی کمپلیکیشن سے گزرنا پڑا، ادویات کھانا پڑی، اور ادویات کی وجہ سے ان میں شوگر کے لیول گرنا شروع ہو گیا، یا جن میں کسی مرض کی وجہ سے بلڈ پریشر لو رہتا تھا، اس کے ساتھ شوگر لو رہنا شروع ہو گئی، یا جنہوں نے بہت لمبی بھوکیں کاٹی ہوئی ہیں، کھانا پورا نہیں کھایا اور اس سے شوگر لو رہنا شروع ہو گئی، یہ سارے لوگ ڈائبٹیز کی طرف جا سکتے ہیں۔ اب اس سے بچنا کیسے ہے؟ آپ پری ڈائبیٹک ہیں، یا آپ ابھی شوگر سے بہت دور ہیں، یا آپ ویسے ہی صحت مند ہیں اور آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں، ان ہر تینوں صورتوں میں آپ کو ماڈریٹ لائف سٹائل پہ آنا ہوگا۔ مطلب اپنا میٹابولزم ڈس آرڈر نہیں ہونے دینا، اپنی نیند کو قدرتی ٹائم پہ پورا کرنا ہے۔ اس پہ ہم ایک علیحدہ ویلاگ بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری صحت کو، ہمارے جسم کو، ہمارے جسم کے توازن کو، ہمارے میٹابولزم کو، ہمارے جسم کے تمام اعضاء کی کارکردگی کو، ہمارے ذہن کو، ہماری سوچ کو، ہماری صحت کو، مطلب ہمارے جسم کی ہر چیز کو سولر سسٹم کے ساتھ جوڑ دیا ہے، نظام شمسی کے ساتھ۔ اگر ہم نظام شمسی کے مخالف چلیں گے، یعنی جب سورج غروب ہے اور ہم جاگ رہے ہیں، اور جب سورج جاگ رہا ہے، سورج طلوع ہو چکا ہے اور ہم سو رہے ہیں، تو ہم بیمار ہو جائیں گے، ہم میٹابولک ڈس آرڈر کی طرف چلے جائیں گے۔ ایک تو اس سے بچیں، یہ بہت بڑا کہہ لیں کہ آپ کا ذاتی نقصان ہے، اور دنیا میں صرف پاکستان ایسا ملک ہے جس میں تعلیم یافتہ لوگ اس طرف مائل ہو چکے ہوئے ہیں، یعنی پڑھے لکھے لوگوں کو سرکیڈین ردم کا ہمارے جسم اور نظام شمسی کے تعلق کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ یعنی ہم کتابیں صرف پڑھتے ہیں امتحان دینے کے لیے، اس میں سیکھتے نہیں ہیں، کچھ حاصل نہیں کرتے۔ یعنی بچے نے 5ویں کلاس میں پورا آسٹریالوجی پڑھی ہوئی ہے، مطلب ہڈیوں کا پورا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے، لیکن امتحان دینے تک ایف ایس سی کے طالب علم نے کتنی انسانی جسم کی کتنی ریسرچ پڑھی ہوئی ہے، لیکن امتحان دینے تک، مطلب ہم لوگوں کی غلطی کوتاہی یہ ہے کہ ہم چیزوں سے سیکھتے نہیں ہیں، اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے علم حاصل نہیں کرتے، امتحان پاس کرنے کے لیے، اور یہی ہمارے غیر تربیت یافتہ ہونے کی دلیل ہے کہ ہمارے وہی بات جو چند دن پہلے میں نے کی کہ ہمارے سرکاری جو افسران ہیں وہ دیکھیں کہ تربیت یافتہ نہیں ہے، مطلب پڑھے لکھے ہیں، ڈگری یافتہ ہے، تربیت یافتہ نہیں ہے، اس لیے ہمارا ملک کتنا پیچھے پڑ گیا ہوا ہے۔ مطلب یہ لوگ شہر کے، علاقے کے، ملک کے ذمہ دار ہونے کی بجائے اپنی اولاد کے ذمہ دار بن کے اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے، ہمارے سیاستدان لے لے اپنے بچوں کے لیے کمائی کرنے آئے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پورے ملک کو ان کی اولاد بنا دیا، لیکن ان کو شعور نہیں ہے، سوچ نہیں ہے۔ اپنی اولاد کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ جو قسمت میں تھا وہ ملنا ہی تھا، لیکن انہوں نے دوسروں کے منہ سے جو نوالا چھین کے ان کو کھلا دیا، یہ انہوں نے اپنا بیڑا غرق کر لیا، اپنی آخرت تباہ کر لی۔ یعنی جتنی شان و شوکت اور جتنا مرتبہ اور جتنی عزت انہیں آخرت میں ملنی تھی، انہوں نے اتنے گہرے گھڑے جو ہیں جہنم کے وہ اپنے لیے منتخب کر لیے۔ یعنی فرض کیا کہ اگر آپ کسی نے اپنے بچے کے لیے 10 ارب اکٹھا کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ 10 ارب اس کی قسمت میں لکھا ہوا تھا، لیکن اس نے رستہ غلط منتخب کیا۔ اسی طرح ہم اگر اپنی صحت چاہتے ہیں تو ہمیں مثبت رستہ، ہمیشہ قدرتی طرز زندگی کو اپنانا ہوگا، اپنی غذاؤں میں قدرتی چیزیں،
پھل سبزیاں سلاد دودھ دہی ان کو ترجیحاً رکھیں، جنک فوڈز کو یہ کوک سوڈا کو مہینے بعد پہ لے جائیں۔ چلے میں نہیں کہتا چھوڑ دیں، لیکن انجوائمنٹ جو ہے وہ ہر روز نہیں ہوتی۔ انجوائمنٹ کا مزہ تبھی ہوتا ہے جب وہ کبھی کبھی ہو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے روز پیزا شوارما برگر اور کوک سوڈا اور یہ چیزیں کھانی ہیں؟ یہ کیوں؟ مطلب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے کوک سوڈا کتنی نقصان دہ ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے یہ جنک فوڈز کتنے نقصان دہ ہیں؟ میرے پاس کل کے دن میں 3 پیشنٹ ایسے آئے ہیں جو اپنا گردہ بند کروا بیٹھے ہوئے ہیں گردے کی پتھری کی وجہ سے، یعنی گردے میں بلاکیج پیدا ہوگی اور گردے سکڑ گئے۔ کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے بوتلیں بہت پی ہیں، انہوں نے جنک فوڈز بہت کھائے ہیں، انہوں نے بے ٹائمہ کھانا بہت کھایا ہے، اور اب وہ گردے میں پتھریاں بنی، پتھریوں نے بلاکیج پیدا کی، بلاکیج سے گردہ سوج گیا، سوجنے کے بعد اس کا فنکشنل ڈس آرڈر ہو گیا اور وہ آہستہ آہستہ سکڑ گیا اور ختم ہو گیا۔ اب ان کے میں نے جو سکین کروائے ہیں انالیسس، ان کے فنکشنل سکین، اس میں آیا ہے کہ یہ 0% بھی کام نہیں کر رہے، مطلب کام کر ہی نہیں رہے، تو یہ گردے اب نکلوا دینے چاہیے، یہ بیکار ہو گئے۔ یعنی یہ کتنی بڑی تباہی ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی کر لی۔ اسی طرح شوگر ہو جانا کوئی چھوٹی سی تباہی، چھوٹا سا نقصان نہیں ہے، اور اس وقت اگر ہمارے ملک میں شوگر کا کیمپ کسی اچھے کالج یونیورسٹی میں، زیادہ تعداد والے کالج یونیورسٹی میں لگا دیا جائے تو ہمارے نوجوانوں کی بڑی تعداد اس میں مبتلا ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے سبزی نہیں کھانی، ہم نے پھل نہیں کھانا، ہم نے سلاد نہیں کھانا، ہم نے دودھ دہی نہیں پینا، ہم نے کیا کھانا ہے؟ ہم نے چکن کھانا ہے، ہم نے میدا کھانا ہے، ہم نے چاول کھانے ہیں، اور یہ چیزیں ایسی ایسیڈک ہیں جو ہمارے جسم کو دنوں میں تباہ کر دیتی ہیں۔ یعنی 1 سال ایسی چیزیں کھانے والے جو ہیں ان کے گردے، ان کے جگر، ان کا میٹابولزم تباہ ہو گیا، اور بڑی تباہیوں کے ساتھ مریض آتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ پیشاب میں پروٹین آ رہی ہے، گردوں میں پتھریاں پڑی ہیں، پتوں میں پتھریاں پڑی ہیں، ذہنی طور پہ ڈس آرڈر ہو گیا ہوا ہے، ویٹ لوز کر چکے ہیں، مطلب بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، یورک ایسڈ ہائی ہے۔ تو یہ تباہیاں اپنے ہاتھوں سے ہم مول لے رہے ہیں۔ کیوں ہم سبزی سلاد پھل دودھ دہی وقت پہ کھانا وقت پہ سونا یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہی چیزیں ہیں جنہوں نے ہمیں شوگر سے بچانا ہے۔ اور اس کے ساتھ بھی روزانہ واک کے لیے مارننگ ٹائم تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر ہم کسی وجہ سے مجبور ہیں کہ ہم صبح کا وقت نہیں نکال سکتے، ہمارے کالج یونیورسٹی یا جاب کا ٹائم ہے، بچوں کے کھانے پینے کا ٹائم ہے، تو پھر ہم دوپہر کے بعد کا ٹائم، یعنی دوپہر کے عصر کا ٹائم رکھ لیں واک ایکسرسائز کے لیے، مطلب دن میں ایک وقت ضرور اس کے لیے رکھیں، اور بہتر وقت وہ ہے جب پیٹ خالی ہو۔ یہی ایک رستہ ہے، یا آپ غیر فطری طرز زندگی گزار سکتے ہیں یا آپ صحت مند رہ سکتے ہیں، یہ دونوں کام اکٹھے نہیں ہو سکتے، یعنی دونوں میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا ہوگا کہ آپ اپنے مرنے تک اللہ کے فضل سے صحت مند رہیں، آپ کے دانت اپنے پیروں پہ چلتے رہیں، آپ کے دانت آپ کی نظریں سلامت رہیں، یا آپ غیر فطری طرز زندگی کی طرف آ جائیں۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ آپ اکیلے آئیں گے، آپ کی نسلیں آئیں گی پھر اس طرف، یعنی آپ پہ یہ بیماریاں جینیٹک ڈس آرڈر بن جائیں گی، اور ماں باپ دونوں جب غیر فطری طرز زندگی میں رہیں گے تو اولاد کو وہ بیماریاں بنی بنائی مل جائیں گی۔ تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو محفوظ کریں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ خود بچیں اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی بچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ اس ولاگ کو کلوز کرتے ہیں، اور جاتے جاتے ہمارا چھوٹا سا میسج کہ ہمیں چاہیے ہم 5 وقت 5 جماعت نماز قائم کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کے ہدیہ کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔